السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ساتھیوں، میں معراج ربانی آپ کا ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں آپ کے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی پر۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اگر آپ BPSC TRE 4 یا بہار اسٹیٹ یا JTET یا DSSB اردو وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت مفید و مددگار ثابت ہونے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اردو ادب کے معروضی سوالات لایا ہوں، جو ایسے معروضی سوالات ہیں جو آپ کے کسی بھی اردو ایگزامز کے نظریے سے بہت ہی خاص اور اہم ہونے والے ہیں۔ جی ہاں ساتھیوں، میں روزانہ کی بنیاد پر اردو ادب سے متعلق ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی طرح آج بھی یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو چلیے ہم لوگ زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اپنے سوال کے جانب بڑھتے ہیں، اور آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ فیض کے مجموعہ کلام کا نام نقش فریادی کس شاعر کے شعر سے لیا گیا؟ کیا جوش کے شعر سے لیا گیا، یا اقبال کے، یا غالب کے، یا میر کے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ فیض کے مجموعہ کلام کا نام نقش فریادی جو ہے وہ غالب کے شعر سے لیا گیا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اور وہ غالب کا شعر ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پریم چند کے سب سے مشہور افسانہ کا نام بتائیے۔ کیا ٹھاکر کا کنواں ہے، یا زاد راہ ہے، یا پھر کفن ہے، یا قاتل کی ماں ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی پریم چند کے سب سے مشہور افسانہ کا نام کفن ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا کس زبان سے بتائی ہے؟ کیا وہ برج بھاشا سے بتائی ہے، یا کھڑی بولی، یا ہریانوی، یا دکنی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا برج بھاشا سے بتائی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ان نظموں میں سے کس کا تعلق جنگ آزادی سے ہے؟ کیا گل رنگین کا ہے، یا تنہائی کا ہے، یا رقاصہ کا ہے، یا پھر شکست زندہ کا خواب کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ شکست زندہ کا خواب ایک ایسی نظم ہے جس کا تعلق جنگ آزادی سے ہے، اور یہ شکست زندہ کا خواب جو ہے وہ جوش ملیحہ آبادی کے نظم ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مہر نگار کس داستان کا کردار ہے؟ کیا یہ باغ و بہار کا ہے، یا فسانہ عجائب کا ہے، یا سبرس کا ہے، یا نو طرز مرصع کا ہے؟ مہر نگار جس داستان کا کردار ہے وہ ہے فسانہ عجائب، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رومانوی نثر نگاری میں کس کو امتیاز حاصل ہے؟ کیا نیاز فتح پوری کو امتیاز حاصل ہے، یا اکبر آبادی کو، یا پطرش بخاری کو، یا رشید احمد صدیقی کو؟ تو رومانوی نثر نگاری میں جس کو امتیاز حاصل ہے وہ ہے نیاز فتح پوری، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جدیدیت پر سب سے زیادہ کس فلسفے کا اثر ہے؟ کیا اشتراکیت کا ہے، یا رومانیت کا ہے، یا وجودیت کا ہے، یا نفسیات کا ہے؟ تو جدیدیت پر سب سے زیادہ جس فلسفے کا اثر ہے وہ ہے وجودیت، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، اگلا سوال یہ ہے کہ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اس شعر کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ کیا یہ مومن کا ہے، یا غالب کا ہے، یا ذوق کا ہے، یا پھر میر کا ہے؟ تو یہ جو شعر ہے وہ میر تقی میر کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حیات جاوید میں کس شخصیت کی سوانح لکھی گئی ہے؟ کیا شبلی نعمانی کی لکھی گئی ہے، یا سر سید احمد خان کی لکھی گئی ہے، یا مولوی نذیر احمد کی لکھی گئی ہے، یا الطاف حسین حالی کی؟ تو حیات جاوید میں جس شخصیت کی سوانح لکھی گئی ہے وہ ہیں سر سید احمد خان۔ اور ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ حیات جاوید لکھنے والے جو ہیں الطاف حسین حالی ہیں،
یعنی کہ حیات جاوید ایک تصنیف ہے الطاف حسین حالی کی، اور اس تصنیف میں الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی سوانح کو لکھا ہے۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نظم آوارہ کس شاعر نے لکھی ہے؟ کیا مجاز نے لکھا ہے، یا پھر جوش نے، یا فیض نے، یا پھر علی سردار جعفری نے؟ تو نظم آوارہ جس شاعر نے لکھا ہے وہ ہے مزاج، اس لیے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک پر کس فلسفے کا اثر ہے؟ کیا رومانیت کا ہے، یا وجودیت کا ہے، یا اشتراکیت کا ہے، یا مظہریت کا ہے؟ تو ترقی پسند تحریک پر جس فلسفے کا اثر ہے وہ ہے اشتراکیت، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ درج ذیل شعراء میں جدیدیت کی بہتر نمائندگی کون کرتا ہے؟ کیا شہریار کرتے ہیں، یا محمود سعیدی کرتے ہیں، یا جوش کرتے ہیں، یا فراق کرتے ہیں؟ تو درج ذیل میں جو شعراء جدیدیت کی بہتر نمائندگی کرنے والے ہیں وہ ہیں شہریار، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مسور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ کیا وہ یگانہ چنگیزی کو کہا جاتا ہے، یا راشد الخیری کو کہا جاتا ہے، یا میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، یا فانی بدایونی کو کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ مسور غم جو ہے علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال کے جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ کیا سید محمد عقیل ہیں، یا خورشید الاسلام ہیں، یا مسعود حسین خاں ہیں، یا آل احمد سرور ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ مسعود حسین خاں جو ہیں وہ ماہر لسانیات بھی کہلاتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ دراصل مسعود حسین خاں جو ہے وہ ایک نقاد کے طور پہ جانے جاتے ہیں، لیکن نقاد کے ساتھ ساتھ ماہر لسانیات بھی ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل ناولوں میں قرۃ العین حیدر کی تصنیف کون سی ہے؟ کیا سیتا ہرن ہے، یا پھر ایک چادر میلی سی ہے، یا ضدی ہے، یا راجہ گدھ ہے؟ تو مندرجہ ذیل ناولوں میں جو قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے وہ ہے سیتا ہرن، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جدید نظم کا باقاعدہ آغاز کس سن میں ہوا؟ کیا وہ 1874 عیسوی میں ہوا، یا 1857 میں ہوا، یا 1893 میں ہوا ہے، یا 1902 میں ہوا؟ تو جدید نظم کا جو باقاعدہ آغاز ہوا ہے وہ 1893 عیسوی سے ہوا ہے، اس لیے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جس سے کسی چیز کی تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا اسے مشبہ کہتے ہیں، یا مشبہ بہ کہتے ہیں، یا وجہ شبہ کہتے ہیں، یا حرف تشبیہ کہتے ہیں؟ تو جس چیز سے کسی چیز کی تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ کیا مرزا فرحت اللہ بیگ کی ہے، یا غیاث احمد گدی کی ہے، یا خواجہ حسن نظامی کی ہے، یا مشتاق احمد یوسفی کی ہے؟ تو چراغ تلے جو ہے یہ مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان میں سے رشید احمد صدیقی کی تصنیف کون سی ہے؟ کیا زرگزشت ہے، یا خاکم بدہن ہے، یا گنجہائے گرا مایا ہے، یا آب غم ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ رشید احمد صدیقی کی جو تصنیف ہے وہ ہے گنجہائے گرا مایا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ انارکلی کس کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے؟ کیا امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے، یا آغا حش کاشمیری کا، یا حبیب تنویر کا، یا عابد حسین کا؟ تو میں بتا دوں انارکلی جو ہے وہ امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ گلکرسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے کیا تعلق تھا؟ کیا وہ فورٹ ولیم کالج کے بانی تھے، یا شعبہ ہندی کا سربراہ تھے، یا استاذ تھے، یا پرنسپل تھے؟ تو گلکرسٹ جو ہے فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل تھے، اور شعبہ زبان کے سربراہ بھی تھے، یعنی کہ لینگویج ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ذکر میر کس نوعیت کی کتاب ہے؟ کیا داستان ہے، یا خود نوشت ہے، یا سوانح ہے، یا تذکرہ ہے؟ تو ذکر میر جو ہے وہ ایک خود نوشت ہے،
اور یہ میر تقی میر کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، ذکر میر۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شعاع امید کس شاعر کی نظم ہے؟ کیا اقبال کا ہے، یا جوش کا ہے، یا کیفی اعظمی کا ہے، یا میرا جی کا ہے؟ تو شعاع امید جس شاعر کی نظم ہے وہ ہے اقبال، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میاں خوجی کس داستان یا ناول کا کردار ہے؟ کیا فسانہ عجائب کا ہے، یا توبۃ النصوح کا ہے، یا پھر فسانہ آزاد کا ہے، یا باغ و بہار کا ہے؟ تو میاں خوجی جس داستان کا کردار ہے وہ ہے فسانہ آزاد، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اردو شاعروں میں خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا ولی کو کہا جاتا ہے، یا غالب کو کہا جاتا ہے، یا پھر قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے، یا میر تقی میر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ میر تقی میر کو اردو شاعروں میں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ناول آنگن کس کی تصنیف ہے؟ کیا جمیلہ ہاشمی کا ہے، یا خدیجہ مستور کا ہے، یا بانو قدسیہ کا ہے، یا قرۃ العین حیدر کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ ناول آنگن جو ہے وہ خدیجہ مستور کی ناول ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تصوف کس شاعر کی بنیادی خصوصیت ہے؟ کیا مومن کا ہے، یا غالب کا ہے، یا اصغر گونڈوی کا ہے، یا یگانہ چنگیزی کا ہے؟ تو تصوف جو ہے ان شاعروں میں جو مندرجہ ذیل ہیں، یعنی مومن، غالب، اصغر گونڈوی، یگانہ چنگیزی، ان چار شاعروں میں جو ہے وہ اصغر گونڈوی کی بنیادی خصوصیت ہے، اس لیے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی۔ ویسے تصوف کے معاملے میں دوستو خواجہ میر درد جو ہے بہت مشہور ہیں۔ خواجہ میر درد جو ہیں وہ تصوف کے لیے یعنی صوفی شاعروں کے نام سے ہی جانے جاتے تھے، لیکن ان کے علاوہ ابھی جو یہ چار نام دیے ہوئے ہیں ان میں سے اصغر گونڈوی کا بھی جو ہے بنیادی خصوصیت رہا ہے تصوف۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اقبال کی مشہور فارسی نظم کا کیا نام ہے؟ کیا اسرار خودی نام ہے، یا بانگ درا نام ہے، یا بال جبریل، یا ضرب کلیم؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ اسرار خودی جو ہے وہ اقبال کی مشہور فارسی نظم ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فانی کا پورا نام کیا تھا؟ کیا عنایت علی خاں تھا، یا رحمت علی خاں تھا، یا وجاہت علی خاں تھا، یا شوکت علی خاں تھا؟ تو فانی کا پورا نام جو ہے وہ شوکت علی خاں تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ چمپا کس ناول کا کردار ہے؟ کیا راجہ گدھ کا ہے، یا پھر خدا کی بستی کا ہے، یا آگ کا دریا کا ہے، یا گودان کا ہے؟ تو چمپا جس ناول کا کردار ہے وہ ہے آگ کا دریا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ چند ہم اثر جو خاکوں پر مشتمل ہے کس کی تصنیف ہے؟ کیا پنڈت رتن ناتھ سرشار کی ہے، یا کنہیا لال کپور کی ہے، یا کرشن چندر کی ہے، یا مولوی عبدالحق کی ہے؟ تو چند ہم اثر جو ہے وہ مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے جو خاکوں پر مشتمل ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مشفق خواجہ اردو ادب کی تاریخ میں کس حیثیت سے جانے جاتے ہیں، یا کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ کیا وہ نقاد کی حیثیت سے مشہور ہیں، یا افسانہ نگار، یا محقق، یا انشائیہ نگار؟ تو مشفق خواجہ جو ہیں اردو ادب کی تاریخ میں محقق کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو میں تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ کس کتاب کو قرار دے سکتے ہیں؟ کیا کاشف الحقائق کو دے سکتے ہیں، یا مقدمہ شعر و شاعری کو، یا آب حیات کو، یا موازنہ انیس و دبیر کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ جو ہے موازنہ انیس و دبیر کو قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ موازنہ انیس و دبیر جو ہے یہ ایک ایسی تصنیف ہے جس میں ایک دوسرے کا موازنہ کر کے تنقید کیا گیا ہے اور اس کی خامی اور خوبی کو بتایا گیا ہے، اور یہ تصنیف علامہ شبلی نعمانی کی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مشہور نقاد احتشام حسین تنقید کے کس دبستان سے وابستہ تھے؟ کیا وہ جمالیاتی کے تھے، یا مارکسی کے، یا تاثراتی کے تھے، یا اسلوبیاتی کے؟
تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، یعنی کہ احتشام حسین جو ہے تنقید کے مارکسی دبستان سے وابستہ رکھتے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جگن ناتھ آزاد اردو میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ کیا ماہر لسانیات کی حیثیت سے مشہور ہیں، یا نقاد کے، یا ماہر غالبات کے، یا ماہر اقبالیات کے؟ تو جگن ناتھ آزاد جو ہے اردو میں جس حیثیت سے مشہور ہیں وہ ہے ماہر اقبالیات، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد جو ہیں دوستو وہ اقبال کے اوپر زیادہ لکھے ہیں اور اقبال سے ہی متعلق ان کی زیادہ تصنیف ہے، تو اس لیے جگن ناتھ آزاد جو ہیں وہ ماہر اقبالیات کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ زہر عشق کس مشہور شاعر کی مثنوی ہے؟ کیا پنڈت دیا شنکر نسیم کی ہے، یا میر حسن کی، یا میر اثر، یا مرزا شوق کی؟ تو زہر عشق جو ہے وہ مرزا شوق کی مشہور مثنوی ہے، اور اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عود ہندی کیا ہے؟ کیا انشائیہ ہے، یا مقالہ ہے، یا خطوط کا مجموعہ ہے، یا شعری مجموعہ ہے؟ تو عود ہندی جو ہے وہ خطوط کا مجموعہ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کاغذی پیرہن کس فکشن نگار کے خود نوشت ہے؟ کیا عصمت چغتائی کا ہے، یا قرۃ العین حیدر کا ہے، یا خالدہ حسین کا ہے، یا ہاجرہ مسرور کا ہے؟ تو کاغذی پیرہن جس فکشن نگار کا خود نوشت ہے وہ ہے عصمت چغتائی، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب آپشن اے ہے۔ کاغذی پیرہن ایک خود نوشت ہے اور وہ عصمت چغتائی کی لکھی ہوئی ہے۔ خود نوشت اس کو کہتے ہیں دوستو جو خود کے بارے میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کیسی رہی ہے، ہمارے زندگی کے واقعات کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کے حالات کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کس نہج پہ گزری ہے، ہماری زندگی میں کس طرح کے اتار چڑھاؤ درپیش آئے ہیں، یہ کچھ اگر ہم خود سے لکھتے ہیں تو وہ خود نوشت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ کیا صالحہ عابد حسین کا ہے، یا حمیدہ سالم کا ہے، یا صفیہ اختر کا ہے، یا عصمت چغتائی کا ہے؟ تو زیر لب جو ہے وہ صفیہ اختر کے خطوط کا مجموعہ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سجاد ظہیر کی کتاب روشنائی کیا ہے؟ کیا یہ ناول ہے، یا ڈرامہ ہے، یا خطوط کا مجموعہ ہے، یا متعلقات ترقی پسند تحریک ہے؟ تو سجاد ظہیر کی کتاب روشنائی جو ہے وہ متعلقات ترقی پسند تحریک ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ ایک چیز میں اس سوال میں بتا دوں کہ سجاد ظہیر جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک کے بنیاد گزاروں میں سے تھے، یعنی کہ ترقی پسند تحریک کے بنیاد ڈالنے والوں میں سے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ترقی پسند تحریک کی جو بنیاد ہے وہ لندن میں ڈالی گئی تھی، اور سجاد ظہیر نے اس کی بنیاد ڈالا تھا، اور ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے، اور وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، یعنی کہ سجاد ظہیر ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام روشنائی ہے، اور وہ ترقی پسند تحریک کے سلسلے میں وہ کتاب لکھتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روشنائی جو کتاب ہے وہ ترقی پسند تحریک سے متعلق ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ناول بستی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کیا بیدی ہے، یا انتظار حسین ہے، یا اقبال مجید ہے، یا رتن سنگھ ہے؟ تو ناول بستی کا جو مصنف ہے وہ ہے انتظار حسین، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ناول بستی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کیا وہ بیدی ہیں، یا انتظار حسین، یا اقبال مجید، یا رتن سنگھ؟ تو ناول بستی کے مصنف جو ہیں وہ انتظار حسین ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کا مشہور خاکہ کس نے لکھا تھا؟ کیا وحید الدین سلیم نے لکھا تھا، یا مرزا فرحت اللہ بیگ نے، یا علامہ راشد الخیری نے، یا ہادی رسوا نے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کا مشہور خاکہ جو ہے وہ مرزا فرحت اللہ نے لکھا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، اور وہ خاکہ کا نام ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کون سا ناقد اپنے معتدل رویے سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا وہ احتشام حسین ہیں، یا کلیم الدین احمد ہیں، یا قمر رئیس ہیں، یا ڈاکٹر محمد حسن ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی،
یعنی کہ قمر رئیس ایک ایسے ناقد ہیں جو اپنے معتدل رویے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور احد پر کون سا ڈرامہ مبنی ہے؟ کیا نیک پروین ہے، یا آگرہ بازار ہے، یا سلور کنگ ہے، یا یہودی کی لڑکی ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور احد پر جو ڈرامہ مبنی ہے وہ ہے آگرہ بازار، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نذیر احمد کے ناولوں کا اہم موضوع کیا ہے؟ کیا سیاست ہے، یا تاریخ ہے، یا تصوف ہے، یا تعلیم نسواں اور اصلاح معاشرہ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کا جو اہم موضوع ہے وہ ہے تعلیم نسواں اور اصلاح معاشرہ۔ اس سے پہلے بھی میں کئی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں، یہ سوال گزرا تھا کہ نذیر احمد جو ہے وہ ایک اصلاحی ناول لکھنے کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور خاص طور سے تعلیم نسواں یعنی خواتین کے تعلیم اور ان کی اصلاح، ان کی تربیت پر ان کا زیادہ زور ہوتا ہے ان کے ناولوں میں، اس لیے یہ اصلاحی ناول نگار جانے جاتے ہیں۔ ان کی پہلی جو ناول ہے وہ ہے میرات العروس، جو 1869 میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد بہت ساری تصنیف ہے، جیسے کہ بنات الناس ہے، توبۃ النصوح ہے، رؤیا صادقہ ہے، ابن الوقت ہے، اور اس طرح سے اور بھی ناول ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شاعر رومان کے نام سے کون جانا جاتا ہے؟ کیا مجاز ہے، یا جوش ہے، یا مجروح ہے، یا اختر شیرانی ہے؟ تو شاعر رومان کے نام سے جو جانے جاتے ہیں وہ ہے اختر شیرانی، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تلاش حق کس کی تصنیف ہے؟ کیا مولانا آزاد کی ہے، یا پنڈت نہرو کا ہے، یا مہاتما گاندھی کا ہے، یا محمد علی جناح کا ہے؟ تو تلاش حق جو ہے وہ مہاتما گاندھی کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ تو یہ تھا دوستو آج کا آخری سوال۔ امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے، اور اگر آپ کو بہتر لگے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن آپ لائک نہیں کرتے ہیں۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو اچھا اگر لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اور کمنٹ میں جو ہے کمنٹ میں آپ ضرور ویڈیو کے بارے میں بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسا تھا۔ شکریہ دوستو۔ اور ایک چیز یہ کہ میرے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور ان ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو BPSC TRE 4 اور بہار اسٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، یا JTET کی بھی تیاری کر رہے ہیں، تو ان تک کے بھی یہ ویڈیو پہنچا دیں، چونکہ میں JTET کا بھی تیاری کرانے والا ہوں۔ دیکھیے دوستو، میں TRE 4 کا جو ہے وہ بہت ہی منظم طریقے سے تیاری کرانے والا ہوں۔ پورا کورس میں کرواؤں گا یوٹیوب پہ، بالکل وہ فری میں ہوگا، اس کا کوئی چارج نہیں لیا جائے گا، اور جتنے بھی مواد کو میں پڑھاؤں گا ان سب کا PDF میں آپ کو اپنے گروپ جو ہے فیکٹس اکیڈمی گروپ، اس میں میں ضرور شیئر کروں گا۔ آپ اگر واٹس ایپ گروپ میں نہیں جڑے ہیں تو آپ ضرور جڑ جائیں، اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہوں، آپ وہاں سے جڑ سکتے ہیں۔ وہاں پہ سارا مواد مٹیریل جو ہے مہیا کرا دی جائے گی، اور جیسے جیسے آپ کو ضرورت لگے گی میں ویسے ویسے میں آپ کو مہیا کراتا رہوں گا۔ اور آخر میں جو ہے ایک ماسٹر نوٹس بھی دوں گا جو بہت ہی جامع اور بہت ہی منظم طریقے سے بہت وسیع پیمانے پہ ہوگا۔ اس ماسٹر نوٹس میں کوئی بھی ایسا پہلو نہ ہوگا جو BPSC ایگزام میں پوچھے اور وہ اس ماسٹر نوٹس میں شامل نہ ہو۔ تو اس لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے ضرور جڑے رہیں، اور لوگوں کو بھی جوڑ دیں تاکہ مجھے تقویت ملے۔ آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں اور کوئی اچھا سا کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے تقویت ملتی ہے، مجھے حوصلہ ملتا ہے، اور مجھے آگے کام کرنے کے لیے وہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ اس لیے آپ کا کمنٹ جو ہے یا آپ کا لائک جو ہے وہ آپ کے لیے تو ایک لائک ہے، یعنی چند سیکنڈ کا کام ہے بٹن کو دبا دینا، لیکن میرے لیے وہ ایک بہت بڑا تحریک کا کام کرتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔